لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. میرے محترم سامعین حضرات و ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، دعائے فاطمۃ الزہرا، اور جو مومنین میری آواز کو باہر سے سماعت کر رہے ہیں، انہیں بھی میں ان کی خدمت عالیہ میں گزار ہوں کہ امام بارگاہ میں کافی جگہ ہے، وہ آئیں اور اپنی اپنی جگہ لے لیں، چونکہ شہزادی عالمیان کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے. جب کوئی عزا کا فرش بچھاتا ہے، جب کوئی مجلس کو برپا کرتا ہے، جب بھی کوئی ایام عزا میں پروگرام منعقد کرتا ہے، تو چاہے وہ پروگرام نوجوان کریں، چاہے وہ پروگرام گھر کی عورتیں کریں، چاہے وہ پروگرام چھوٹے بچے کریں، ہماری معاشرے کی، ہمارے قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ننھے بچے کہ جو ایام عزا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور جن کے دلوں میں محبت اہل بیت چھلک رہی ہے، کہ جو اہل بیت اطہار سے مانوس ہیں اور جو عزاداری کے ہی لیے خلق کیے گئے ہیں، جو اپنے مقصد پر گامزن ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، انہیں دعاؤں سے نوازتے ہوئے خود بھی اس عبادت میں شریک ہوں. چونکہ جب بھی کوئی یہ عزاداری برپا کرتا ہے تو یہ یوں ہی برپا نہیں کرتا کہ ہم نے 4 افراد نے مل کر پلان بنا لیا، میٹنگ کر لی کہ بھائی فلاں تاریخ میں فلاں امام بارگاہ میں اس عنوان سے ہم شب بیداری کریں گے یا مجلس کریں گے. تو یہ وہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے. ذہن یقیناً آپ کا ہے، لیکن طے سیدہ کرتی ہیں. بھائی سلامت رہیں آپ حضرات. ذہن یقیناً آپ کا ہے، لیکن طے شہزادی کرتی ہیں کہ کسے پڑھوانا ہے اور کس سے پڑھنا ہے، کس سے خدمت لینا ہے. اب جس بچے نے اس عزا کو بچھانے میں قدمے، سخنے، درہمے، دامے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے، وہ اپنے والدین کا احترام بھی کرے، اپنی والدہ کو سلام بھی کرے کہ اسے اہل بیت اطہار کا چاہنے والا گھرانہ ملا ہے، کہ وہ اہل بیت کا شیعہ بن کر
دنیا میں آیا ہے. چونکہ یہ سب کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ وہ ایام عزا میں عزاداری برپا کرے, سب کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ وہ شہزادی کا ذکر کرے. یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے, یہ ذکر 1400 سالوں سے ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے. کہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں, یہ احتجاج کربلا والوں سے ہم نے سیکھا ہے. یہ احتجاج کربلا والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ظالم کے خلاف احتجاج ہوتا ہے. شام کے بازار میں سید سجاد نے احتجاج کیا, شام کے دربار میں سید سجاد نے احتجاج کیا, شام کے دربار میں شہزادی زینب نے احتجاج کیا, سکینہ بنت حسین نے احتجاج کیا. یہ احتجاج چیخنا چلانے کا نام نہیں, یہ احتجاج گربان سارے کا نام نہیں. یہ آنسو عزیزان ایمان ہمارا اور آپ کا آخری امام کہتا ہے کہ البکاء اصلحۃ المومن, یہ جو گریہ ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے. تو آپ سمجھے بھئی یہ شب بیداری سکینہ بنت حسین کی ہے کہ جو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہوئے کربلا سے شام گئی ہے. شام کے قید خانے میں سب سے زیادہ گریہ سکینہ نے کیا ہے. یہ گریہ کیوں کیا؟ اے بیوی آپ گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہا خبردار میرے گریہ کو گریہ نہ سمجھنا, یہ ظالم کے خلاف احتجاج ہے. آج میں گریہ کر رہی ہوں, کل زمانہ گریہ کرے گا, قاتل بے نقاب ہو جائے گا. سلامت رہے. قاتل چھپ نہ سکے گا, قاتل بے نقاب ہو جائے گا. یہ شہزادے عالمیان کے گریہ کرنے کا سبب ہے کہ جو آج ہم 1400 سالوں سے احتجاج درج کرا رہے ہیں. یہ احتجاج ہے. اب جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ ایام عزا میں عزاداری سید الشہداء برپا کر کے اپنا نام حسین کے ساتھ شامل کر دے گا, کربلا والوں کے ساتھ اس کا بھی شمار ہو جائے گا. یقیناً ہماری حیثیت نہیں ہے, ہمارے گناہگار ہمارا وجود ہے, ہمارا گناہگار بدن ہے, ہماری گناہگار آنکھیں ہیں, ہم گناہوں سے ملوث ہیں. لیکن عزیزان ایمان یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا بھی تھی کہ جس نے اپنا نام درج کرایا تھا, تو ہم بھی حسین کے چاہنے والوں میں اپنا نام درج کرا سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بچوں نے عزاداری کی ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نوجوانوں نے عزاداری برپا کی ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شب بیداری جو بعنوان سکینہ بنت الحسین ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کی ہے. نہیں عزیزان ایمان, ہماری قوم کا بچہ بچہ نہیں ہوتا. بھائی توجہ, بھائی تھوڑا سا آپ میرے ساتھ جڑ جائے, میں آپ کے ساتھ جڑ جاؤں گا, آپ کو سننے میں بھی لطف آئے گا, مجھے سنانے میں مزہ آئے گا. دیکھیے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے. بھائی سلامت رہے, سلامت رہے. بھائی تھوڑا تھوڑا سا خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ جو داد و تحسین کے لیے اٹھ رہے ہیں. عزیزان ایمان یہ بھی چاہنے والا جب کوئی فضائل اہل بیت سنتا ہے اور ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. عزیزان ایمان جن کے ہاتھ غدیر میں بلند ہوئے تھے وہ فضائل اہل بیت سن کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں. عزیزوں یہ جو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے یہ شہزادی عالمیان کی سنت ہے. حرم مولا عباس میں, بھائی بات آگے, یہ بات سے بات نکلتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے. حرم مولا عباس میں ایک خطیب مولا کے فضائل سنا رہا تھا, مولا عباس کے فضائل سنا رہا تھا. ایک معذور کہ جو چل نہیں سکتا تھا, مشلول تھا, ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے, لیکن عزیزان ایمان اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت تھی. اس نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر ذاکر کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں, اس نے دیکھا کہ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اس نے چاہا کہ میں بھی حوصلہ افزائی کروں. اب عزیزان ایمان چونکہ محبت تھی, سچی محبت تھی, اہل بیت اطہار سے سچی محبت تھی, دکھاوا نہیں تھا, خلوص تھا, خلوص تھا. اسی لیے اس کی خدمت عالیہ میں وہ کہتا ہے کہ ایک نورانی شخصیت آئی
کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے وہ سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کون ہے. اس نے سلام کیا. اب جیسے ہی سلام کا جواب اس نورانی شخصیت نے دیا تو جواب کے بعد وہ نورانی شخصیت کہتی ہے تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا میں سن رہا ہوں آپ کے فضائل, میں سن رہا ہوں آپ کی فضیلت, میں چاہتا ہوں کہ ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہوں. تو آقا عباس کہتے ہیں تو کہتا کیوں نہیں سبحان اللہ؟ کہا آقا میرے ہاتھ کام نہیں کرتے, میرے پیر کام نہیں کرتے. کہا میں مالک کن فیکون کا بیٹا ہوں, میں تجھے حکم دیتا ہوں کھڑا ہو جا. بس دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ جو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہ کھڑا ہو کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عزیزان ایمان یہ سبحان اللہ کہنا کوئی ذاکر کی تعریف نہیں ہے. جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کے جنت میں درخت لگ گئے. بھائی یہ اس کی کھیتی ہے, لیکن یہ کھیتی کبھی کبھی برباد بھی ہو جاتی ہے جب محبت میں سیاست ہوا کرتی ہے. بھائی جہاں سیاستیں ہوا کرتی ہیں, دیکھیے گناہ جب کوئی انسان کرتا ہے, بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں, گناہ جب کوئی انسان کرتا ہے تو جو اس نے نیکی کی ہوئی ہوتی ہے وہ نیکی مٹا دی جاتی ہے, یعنی گناہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. لہذا ہم جو خاص عبادت کرتے ہیں, خلوص نیت سے عبادت کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سچی محبت کریں اور محبت میں دکھاوا نہ کریں. چونکہ جہاں عمل میں دکھاوا ہوتا ہے, دیکھیے شہزادی کو عزادار پسند ہیں, کلاکار نہیں. بھائی توجہ عزیزان ایمان, بڑی بات کہی, سلامت رہیں آپ حضرات. شہزادی کو عزادار چاہیے, کلاکار نہیں چاہیے. عزیزو شہزادی خلوص دیکھتی ہیں, عمل میں اگر خلوص ہوگا. اب چونکہ ہم 2 مہینہ 8 دنوں تک ایام عزا میں ماتمداری کرتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, گریہ ازاری کرتے ہیں, ہم غم سر و سینہ پیٹتے ہیں, ہم سینہ زنی کرتے ہیں, ہم شہزادی کی خدمت میں پرسا پیش کرتے ہیں. یہ 2 مہینہ 8 دن ہماری شہزادی مہمان نہیں رہی. نظریہ بدل کے دیکھیے عزیزوں. یہ جو کہا جاتا ہے شہزادی ہماری مہمان ہے, شہزادی ہماری مہمان ہے, بھائی شہزادی ہے کائنات کی ملکہ. بھائی توجہ, شہزادی ہے کائنات کی ملکہ. یہ 2 مہینہ 8 دن ہم شہزادی کے مہمان رہے, شہزادی ہماری مہمان نہیں رہی. بھائی مجلسوں میں ہم نے تبرک کھایا, شہزادی کا نمک کھایا. یہ جو تبرکات ہم نے 2 مہینہ 8 دن کھایا, یہ شہزادی کا تبرک ہے, یہ مولا کا تبرک ہے. اب تبرک عزا کھانے کے بعد یا جمعہ کو بدل کر میں یہ لفظ کہوں کہ حسین کا نمک کھانے کے بعد اگر کوئی حسین سے دفاع کرے تو سمجھ لو عزاداری کو نہیں. اگر حسین سے غداری کرے تو سمجھ لو ہمارے مسلم رسم ادا ہوئی ہے, عبادت ادا نہیں ہوئی. یعنی اگر عزاداری سید الشہداء سے ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لیجئے ہم نے رسمیں ادا کی ہیں, عبادت نہیں کی ہیں. ہم نے صرف اور صرف رسمیں ادا کی, عبادت نہیں کی ہے. عزیزان عبادت کرنے کے لیے خلوص کا ہونا ضروری ہے. دکھاوا شہزادی کو پسند نہیں ہے. ہم شہزادی کا کھاتے ہیں, ان کے صدقے میں کھاتے ہیں. 2 مہینہ 8 دنوں تک ہم ان کے مہمان رہتے ہیں اور یہ ہماری مہمان رہتی ہے. یہ کہا جاتا ہے, یہ عقیدت ہے عزیزان ایمان. یقیناً شہزادی آتی ہیں, ہم جب عزا کا فرش بچھاتے ہیں مہمان بن کر, ہم میزبانی کا حق ادا کرتے ہیں. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات کی مالکہ ہیں شہزادی, کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا گیا. یہاں تک کہ اگر فاطمہ کی خلقت بھی مقصود نہ ہوتی تو اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محمد, اے علی, میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے شہزادی کی. وہ بھی آ جاتی ہے پرسا لینے کے لیے. اب جب وہ آتی ہے تو عزیزان ایمان وہ سوال ضرور کرے گی کہ میں
عزاداری سید الشہداء جہاں لوگ برپا کر رہے تھے، میرے لال کی مجلس کر رہے تھے، وہاں جاتی تھی تو ایسے جیسے اہل کوفہ امام حسین کو خط بھیج کر کہہ رہے تھے کہ مولا آ جائیے، ہم بے ہادی ہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی نصرت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اتباع کریں. خط بھیج کر بلوایا، امام کے سامنے کیا آیا؟ غداری، وفاداری نہیں آئی. اب عزیزان ایمان، ہم فرش عزا بچھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ شہزادی آئیے، ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے. تو خدا کی قسم اگر آپ نے عزاداری سید الشہداء برپا کی ہے، فرش عزا برپا یعنی بچھایا ہے، یہ سوچ کے کہ آپ شہزادی کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں گے، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے بلایا ہے تو آپ میزبانی کا حق ادا کریے کہ جس طرح سے مہمان کے سامنے میزبانی کا حق ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجلس عزا برپا کی ہے تو یہ حیات کبھی وفا نہیں کرتی. کس کی نبض حیات تھم جائے، کب دنیا سے رخصت ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایام عزا کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں، 2-4 دن اور ہم سر و سینہ پیٹیں گے، ہم سینہ زنی کریں گے، ہم ماتمداری کریں گے، اس کے بعد ہمارے پروں کو کھول دیا جائے گا. یعنی ہم سوگ کے لباس سے خوشی کے لباس میں آ جائیں گے، لباس سوگ ہمارے بدن سے اتر جائے گا. لیکن عزیزان ایمان، ایسا نہ ہو کہ شہزادی کو جب ہم یہاں سے رخصت کریں تو شہزادی ہم سے شکوہ کرتے ہوئے جائیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ شہزادی ہمیں دعائیں دیتی ہوئی جائے. یعنی یہاں سیاستیں نہ ہو. اگر آپ نے بلایا ہے تو آپ ان کا خیر مقدم کریے، اگر آپ نے بلایا ہے تو آپ مہمان نوازی کا حق ادا کریے. یعنی آپ نے فرش عزا بچھایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تنہا فاطمہ فرش عزا پر ہو اور ان کے عزادار نہ ہو. توجہ عزیزان ایمان، یعنی تنہا نہ ہو بلکہ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، پرسہ پیش کریں. تو یہ عزاداری سید الشہداء ایک انقلاب کا نام ہے، عزاداری سید الشہداء ایک تحریک کا نام ہے، عزاداری سید الشہداء ایک تہذیب کا نام ہے کہ جو بتاتی ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، جو بتاتی ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، جو بتاتی ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عزیزان ایمان، یہ جو مجالسیں ہوتی ہیں اس میں جو بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ قاتلوں کو چھپایا جا سکے. لیکن عزیزان ایمان، اس ذکر کا معجزہ یہ ہے، قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جو اسے مٹانا چاہتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے نکال دیا جاتا ہے. بھائی ابھی کی بات ہے، بھائی قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے والا، قرآن کی آیتوں نے اسے دائرہ اسلام سے ایسا نکالا کہ مذہب حق پر باقی نہ رہ سکا. بھائی مطلب کیا ہے؟ بھائی ہوتا تو یہ کہ جب اس نے شروعات میں کہا کہ یہ 6 آیتیں غلط ہیں، پہلے اس نے 6 آیتوں کو کہا، پھر اس کے بعد کہنے لگا نہیں 21 آیتیں غلط ہیں. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس نے گستاخی کی، شایان شان کے خلاف بات کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اس کی زبان کو خاک کر دیتا، اللہ اسے جلا دیتا، اسے نصف و نابود کر دیتا. پروردگار تو نے جلایا کیوں نہیں؟ تو قدرت کی آواز آئے گی نادان. ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو ہم اسے فوراً سزا نہیں دیتے، پہلے اسے ذلیل کرتے ہیں، بعد میں اسے سلامت رہے. یا علی یا علی محمد محمد. بھئی آپ تاریخ دے کے پہلے جس نے بھی عزاداری سید الشہداء کے خلاف انگلی اٹھائی ہے وہ زمانے میں ذلیل ہوا ہے، اس کے بعد موت آئی ہے. بھئی تاریخ ہے، خانہ کعبہ جلانے کے لیے ابرہہ بادشاہ آگے بڑھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ مکے میں داخل نہ ہونے دیتا، عذاب بعد میں کیوں بھیجا؟ نہیں، چونکہ بتانا تھا، ذلیل کرنا تھا، غرور توڑنا تھا. امام
عالی مقام کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، ہاتھ بھی نہ اٹھاتے، ارادہ کر لیتے، یزید کا تختہ پلٹ جاتا. لیکن کیا وجہ تھی کہ یہاں سے نکلے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی لیا، گھر کی عورتوں کو بھی لیا، تمام کنبے والوں کو لیا، اپنے اولاد کو لیا، امام کربلا میں آ گئے. وجہ یہ تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا. شام تک سکینہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے اسے ذلیل کیا جائے، بعد میں اللہ کے عذاب. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. سلامت رہیں آپ حضرات. بھائی وجہ یہ تھی کہ پہلے انہیں ذلیل کیا جانا ہے، چونکہ یہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا. بہت جلدی عرض کر رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا. لوگ اسے اللہ اکبر، نعوذ باللہ، امیر المومنین تک کہہ رہے تھے. اب چونکہ امیر المومنین کہہ رہے تھے تو یہ بچوں نے برپا کی ہے عزاداری. یہ پروگرام، یہ شبیداری بعنوان سکینہ بنت الحسین ہے. تو سنیں، سکینہ بی بی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شہزادی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. بھائی آپ کی محبت سکینہ سے کیسی ہے؟ میرے ساتھ آپ جڑ جائیے، انشاءاللہ سکینہ آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گی. اس کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کرنا ہے. یہ شبیداری، یہ جو بچے برپا کرتے ہیں، یہ مجلس برپا جو بچے کرتے ہیں، یہ اپنے پاس سے نہیں کرتے، یہ شہزادی سکینہ کی سنت ہے. بھائی شہزادی نے شام کے زندان میں رہ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر عزا کا فرش بچھایا ہے، اپنے بابا کا تعارف کرایا ہے، ننھے ننھے بچوں کو حسین کی شہادت کا پیغام دے رہی ہے، مقصد حسین سے آشنا کر رہی ہے. کبھی اپنے بابا کا تعارف کرواتے ہیں تو کبھی اپنے علی اکبر کا تعارف کرواتی ہے، کبھی اپنے چچا کا تعارف کرواتی ہے، کبھی اپنے علی اصغر کا تعارف کرواتی ہے، کبھی کربلا کے شہیدوں کا تعارف کرواتی ہے. اے بی بی، آپ اپنے بابا کے کٹے ہوئے لاشے کا تعارف کیوں کروا رہی ہیں؟ آپ اپنے بابا کے بارے میں ان ننھے ننھے بچوں کو کیوں بتا رہی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتی ہے، مجلس برپا کرتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر علت کیا ہے؟ عجب نہیں، یہ مالکہ کائنات شہزادہ سکینہ آج آواز دے، نادان تجھے معلوم نہیں ہے، ننھے ننھے بچے یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی سیاست نہیں ہوتی. یزید نے بڑوں کے اوپر حکومت کی ہے، بچوں کے اوپر حکومت نہیں کی ہے. بچے آزاد ہیں، بڑے قید ہیں، یزید سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. جب بچے میری بات سنیں گے، جب بچے میرے بابا کے حق کو پہچان جائیں گے تو یہی بچے اپنے گھر جائیں گے، والدین سے کہیں گے اے اماں، یہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اصل خراب ہے تو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا. بھئی یہی تو کہا جا رہا تھا، ایک باغی ہے کہ جس نے خروج کیا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. بھئی حسین کے تعارف کو چھپایا جا رہا تھا، حسین کے قیام کو جھٹلایا جا رہا تھا، حسین کے مقصد پر پردہ ڈالا جا رہا تھا. لیکن سکینہ نے بھی کہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس نے نوکے نیزہ پر کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کی ہے. میں یوں ہی خاموش بیٹھنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں خطیب منبر سلونی کی پوتی ہوں کہ جو کہتا ہے جو چاہے وہ مجھ سے سوال کرو. تو یہ عالمہ غیر معلمہ کی آگوش میں پلے ہے جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے. بھائی اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟
اس کے علمی معیار کا کون جواب دے سکتا ہے کہ جس کے بابا کے لشکر میں ایک ادنا سا سپاہی جسے حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، اس کے علم کا معیار یہ ہے کہ اسے امام وقت امام کائنات لکھ رہا ہے من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، یعنی حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف. بھائی توجہ عزیزان ایمان، امام حسین حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں خط لکھ رہے ہیں. پہلی سطر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد کیا لکھا؟ من الحسین الغریب، حسین غریب کی طرف سے. کدھر؟ الی الرجل الفقیہ، رجل فقیہ کی طرف سے. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام کہہ رہا ہے. رجل فقیہ کیوں کہا؟ شاید امام تمام اخباریوں کو جواب دے رہے ہو کہ سنو، جب کربلا بغیر فقیہ کے مکمل نہیں ہوتی تو تمہارا ایمان بغیر فقیہ کے. سلامت رہے بھائی. جب کربلا بغیر رجل فقیہ کے مکمل نہیں ہو سکتی تو تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب کیسے مکمل ہو جائے گا؟ رجل فقیہ کی مخالفت کر کے. عزیزان ایمان، یہ تو ایک خطابت کا انداز تھا، ایک خطابت کا جملہ تھا، لیکن اس میں جو مصلحت ہے، راز ہے. امام نے رجل فقیہ کیوں کہا؟ آخر کیوں تعارف کروایا؟ امام کہہ دیتے یہ میرے بچپن کا دوست ہے، اے میرے بچپن کے ساتھی، اے میرے حبیب. امام کو بہت سارے القاب تھے حبیب ابن مظاہر کے. کہہ دیتے اے معلم قرآن، قرآن کی تعلیم دیتے تھے جناب حبیب ابن مظاہر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے تھے کوفے میں. قرآن جو سمجھا گیا ہے کوفے میں وہ حبیب ابن مظاہر کی دین ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کو معلم قرآن کہا جاتا تھا. وہ استاد تھے اہل کوفہ کے اور ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ایک بڑا گروہ تھا اور ایک بڑی عزت تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی، جنہوں نے رسالت کا بھی زمانہ دیکھا ہے، جنہوں نے مولائے کائنات کا بھی زمانہ دیکھا ہے. خود امام علی مقام کے بھی دوست ہیں. امام کی عمر ہے کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں 57 سال. 57 سال کی عمر ہے مولا امام حسین کی. اور جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ضعیف العمر تھے، یعنی 70-75 سال کی عمر ہے تقریباً. عمر کے بارے میں عزیزان ایمان بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امام حسین سے بڑے نہ تھے. 4-5 سال بڑے ہوں گے یا 6-7 سال بڑے ہوں گے. چونکہ واقعہ یوں ہے کہ بچپن کے ساتھی کسے کہا جائے گا؟ بچپن کے دوست کسے کہا جائے گا؟ بچپن کے دوست تھے. اور امام جب چھوٹے تھے، کمسن تھے، کمسنی کا عالم تھا، تو جناب مظاہر نے کہ جو حبیب کے باپ ہیں انہوں نے رسول کی دعوت کی تھی تو امام کو اپنے ساتھ لے کر رسول حبیب ابن مظاہر کے مکان پر تشریف لے گئے تھے. تو اس وقت حبیب کا بچپنا تھا. تاریخ نے یہی لکھا کہ اتنے کمسن تھے، بے چینی کا عالم تھا کہ میرا حسین کب آئے گا. چونکہ مہمان بنایا تھا جناب حبیب کے باپ مظاہر نے رسول کو، اور صرف رسول کو ہی مہمان نہیں بنایا تھا بلکہ امام حسین کو بھی دعوت پہ بلایا تھا. تو اب چونکہ امام حسین سے محبت رکھتے تھے جناب حبیب ابن مظاہر، لہٰذا محبت اتنی تھی، یہ سوچ رہے تھے کہ کب میرا آقا، کب میرا مولا یہاں آئے گا اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا. بے چینی کا عالم ہے. آپ سوچیں، کبھی چھت پر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی چھت پر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی راستے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں میرا حسین تو نہیں آ رہا. تاریخ نے لکھا کہ جناب حبیب چھت سے نیچے گر گئے. اب جو نیچے گرے تو دنیا سے رخصت ہو گئے، روح بدن سے پرواز کر گئی. اب تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ان کے باپ نے اپنی آغوش میں جناب حبیب کے لاشے کو اٹھایا اور ایک کمرے میں چھپا دیا جا کر. اب اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت کتنی عمر رہی ہوگی. مولا امام حسین کی بھی تقریباً اتنی عمر ہے کہ انگلی تھام کے رسالت کی چل رہے ہیں، یعنی 4 برس 5 برس کے رہے ہوں گے اس واقعے کے قریب. اور جناب حبیب جو چھت سے گر گئے ہیں وہ تقریباً 8 سال یا 9 سال کے رہے ہوں گے. یعنی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے حبیب اور حسین کی عمر میں. لیکن بہرحال ضعیف کہا جاتا ہے، رجل فقیہ. لیکن عزیزان ایمان، یہاں کا 90 سال کا ضعیف بھی ہزاروں اور لاکھوں کے مقابلے میں بھاری ہے. چونکہ کربلا کے میدان میں یہ نظارہ آپ کو دکھ جائے گا. اور آج کے رجل فقیہ کی بھی طاقت، یعنی جب 90 سال کا مجاہد کوئی ایک فتویٰ دیتا ہے تو پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے.
چونکہ ابھی آپ نے یہ مناظرہ کیا ہے، نظارہ کیا ہے، 40 کے موقع پر لوگوں نے حالات خراب کرنے چاہے تھے، ایک 90 سالہ مجاہد نے ایک ایسا فتویٰ دیا کہ خبردار کوئی بھی کسی بھی طرح کا ماحول خراب نہ کرنے پائے، چونکہ زائرین امام حسین آ رہے ہیں۔ ایسا ماحول ہو گیا فتویٰ دینے کے بعد کہ جب پوری حکومت میڈیا جہاں یہ دکھا رہی تھی کہ عراق میں دہشت گردی ہو رہی ہے، عراق میں لوٹا جا رہا ہے، عراق میں آتش زدی ہو رہی ہے، عراق میں بمباری ہو رہی ہے، وہی میڈیا کے لبوں پر تارے لگ گئے۔ ایک فتوے کی طاقت یہ ہوئی کہ جیسا 40 سال سکون کے ساتھ ہوا ویسا کبھی بھی نہ ہوا۔ عزیزان ایمان، یہ ایک فتوے کی طاقت ہے، ایک مجاہد کی طاقت ہے، ایک مرد مجاہد۔ اب عزیزان ایمان، چونکہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب حبیب رسول آ گئے، امام حسین کو آگوش میں لیے ہوئے گھر میں پہنچے، کہا دسترخوان لگا ہوا ہے، جناب مظاہر نے کہا یا رسول اللہ دسترخوان چن لیجئے۔ کہا عجیب بات کرتے ہو، حسین کو بھی بلایا ہے، مجھے بھی بلایا ہے، حسین کا دوست نہ ہو اور حسین کھانا کھا لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اسے بلاؤ۔ کہا کہ وہ کہیں گیا ہے۔ تو امام حسین نے کہا، اصرار کیا کہ نہیں، جب تک حبیب نہیں آئے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب بے ساختہ باپ تھا، مظاہر باپ تھے، باپ کا دل تھا کلیجے میں، آنکھیں چھلک پڑی، رونے لگے۔ اب جب گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے، امام سمجھ گئے، پہلے سے ہی علم تھا، لیکن چونکہ دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ امامت ہوتی کیا ہے اور فقاہت ہوتی کیا ہے۔ اب چونکہ جب معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، جناب مظاہر نے جو لاشا چھپا رکھا تھا حبیب کا، اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آئے اور رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ لاشا اس طرح سے واقعہ ہو گیا، میرا بیٹا حسین کا منتظر تھا، حسین کے انتظار میں تھا، حسین کا انتظار کرتے کرتے بے چینی کے عالم میں کبھی چھت پہ جاتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، کبھی راستے میں دیکھتا تھا، تو چھت پر جب گیا تو یہ اس طرح سے حادثہ ہو گیا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب عزیزان ایمان، رسول نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دو منصب تمہارے سامنے موجود ہے، ایک منصب کا نام رسالت ہے، دوسرے منصب کا نام امامت ہے۔ یہاں امامت بھی موجود ہے، یہاں رسالت بھی موجود ہے۔ بھائی رسالت دستے دعا بلند کرے گی اور امامت آمین کہے گی، بس دیکھتا جا۔ اب عزیزان ایمان، ہوا یہی کہ رسالت نے دستے دعا بلند کی اور امامت نے آمین کہی۔ جیسے ہی آمین کہا، حبیب لبیک یا حسین کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر لبیک یا حسین کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب عزیزان ایمان، حبیب نے کہا کہ یہ جو زندگی ہے، جو زندگی چلی گئی تھی وہ خدا نے دی تھی، اب یہ جو زندگی ہے یہ حسین نے دی ہے، جب حسین چاہے گا یہ حبیب چلا جائے گا۔ تو اب حسین نے کیا کہہ کر خط لکھا؟ رجل الفقی کہا ہے، رجل فقی کہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو رجل فقی کیوں کہا تھا؟ بھائی کوفے سے ہی امام حسین کے قتل کا فتویٰ ایک جھوٹے فقی نے دیا تھا۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، ایک جھوٹے فقی نے کہ جو بنی امیہ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، یعنی درباری ملا تھا، درباری مولوی تھا، درباری فقیہ تھا کہ جو درباری ٹکڑوں پر پل رہا تھا، جو یزید کے اشارے پر قتل حسین کا فتویٰ دے رہا تھا، اس نے حسین کے قتل کا فتویٰ کوفہ میں بیٹھ کر دیا۔ تو کوفے والے سمجھ رہے تھے کہ اصلی فقیہ یہ ہے، اصلی فقیہ یہ ہے، لہٰذا حسین کو فرق بتانا تھا کہ کوفے والے سمجھ جائیں کہ امامت کی نگاہ میں اصلی فقیہ کون ہے، لہٰذا رجل فقیہ کہہ کے بلایا تاکہ دنیا سمجھ جائے جسے امام فقیہ بناتا ہے وہ اصل رجل فقیہ ہوتا ہے۔ صلوات بڑھے عظمت آل محمد پر۔ اب عزیزان من، یہ یعنی جو امام کائنات کا ہے، جو وقت کا امام، جسے فقیہ کا درجہ دے رہا ہو، اب سوچئے اس کے علم کا کیا معیار ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ حسین کا ایک چاہنے والا ہے کہ جو بچپن میں امام حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اس کا بوسہ دیتا ہے،
کبھی اس کے تعویذ کو بنا کر گلے میں پہنتا ہے جناب حبیب ابن مظاہر. کبھی امام حسین کے بچپنے کا عالم ہے اور جب گزرتے ہیں تو امام حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر جناب حبیب ابن مظاہر اپنے تعویذ بنا کر پہن لیتے ہیں, کبھی چومتے ہیں. رسول نے بارہا یہ منظر دیکھا. رسول کی سواری جا رہی تھی, رسول نے دیکھا کہ حبیب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. رسول نیچے اترے, حبیب ابن مظاہر کو پیار کیا, دعائیں دیں اور آگے بڑھ گئے. کچھ صحابیوں نے کہا کہ اور بھی بچے تھے, انہیں آپ نے پیار نہیں کیا, انہیں پیار کیا. کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ میرے حسین کا کتنا احترام کرتا ہے؟ اس کا مطلب سمجھے آپ, جو حسین کا احترام کرے اس کا رسول احترام کرتے ہیں. جو حسین کا احترام کرے اس کا رسول احترام کرتے ہیں. کہا اس لیے میں نے اس کا بوسہ لیا, اس لیے میں نے اسے پیار کیا, کیونکہ یہ میرے حسین کا بڑا احترام کرتا ہے, میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے, میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اس کا بوسہ لیتا ہے, اس کا تعویذ بنا کر پہنتا ہے, اس کا تعویذ بنا کر پہنتا ہے. اب عزیزان ایمان, علم کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب میثم سے, بس آخری بات کہہ رہا ہوں, جناب میثم سے ملاقات ہو گئی. اب جب جناب میثم سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ جناب حبیب نے مسکرا کر کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے کھجور پر لٹکایا جائے گا, یعنی کھجور کے درخت پر لٹکایا جائے گا, سولی چڑھائی جائے گی, لیکن اس سے پہلے اس کی زبان کاٹی جائے گی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, اس کا پیر کاٹ دیا جائے گا, لیکن پھر بھی وہ اپنی کٹی ہوئی زبان سے علی علی کہے گا, علی علی کہے گا, کٹی ہوئی زبان سے علی علی کہے گا. بھائی تاریخ ہے. حبیب نے کہا تو پلٹ کر جناب میثم نے بھی جواب دیا, میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں, ایک ایسے ضعیف کو دیکھ رہا ہوں کہ جو تپتے صحرا میں امامت کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا. اب عزیزان ایمان, یہ باتیں سن کر جو دوسرے افراد تھے وہ حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے, تعجب میں پڑ گئے, یہ دیوانے ہو گئے ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ابھی یہ حبیب کو ہو کیا گیا ہے. کبھی میثم کو کہتے ہیں کہ یہ پھانسی پہ چڑھ جائیں گے, کبھی میثم کہتے ہیں کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے, یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یعنی یہ آنے والے کل کی باتیں کر رہے تھے. اب جو باتیں کی تو میثم نے تعجب سے حبیب سے پوچھا کہ اے حبیب, یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی کہ مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا, مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ تو ایک مرتبہ حبیب نے بھی یہی سوال کیا, میثم تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں میدان میں قتل کر دیا جاؤں گا, امامت کی نصرت میں مارا جاؤں گا؟ تو میثم نے جواب دیا کہ مجھے اس کا علم مولائے کائنات نے دیا ہے کہ امام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے علم حاصل ہو گیا, یعنی امامت کے سینے سے لگ کر مجھے یہ علم ملا ہے. اب میثم نے سوال کیا تمہیں یہ علم کیسے ملا؟ تو حبیب نے کہا تجھے سینے سے لگ کر ملا ہے, میں حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر حسین کی خاک کا بوسہ لیتا ہوں تو مجھے یہ علم ملا ہے. اما جب غلام کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچے, سکینہ بنت حسین تو حسین کا خون ہے. سلامت رہے. بھائی جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سکینہ بنت الحسین تو خون ہے, لہو ہے. یہی وجہ تھی ان کی عظمت. عزیزان, بس بات کو مکمل کر چکا ہوں ربط مصائب دینے کے لیے. بس آخری بات, شہزادی سکینہ بنت الحسین گہوارے میں ہے, شب کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے. امام حسین گہوارے پر جھکے ہوئے ہیں. ام رباب کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری بچی کے گہوارے کے اوپر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے. جب میں قریب گئی تو کیا دیکھا کہ حسین مظلوم ہے, میرے آقا ہے, میرے والی و وارث ہے کہ جو اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں, اور بیٹی مسکرا رہی ہے. کبھی بیٹی کو اپنی آگوش میں اٹھا کر گلے کا بوسہ لیتے ہیں, رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں, اور کبھی مجھ سے فرماتے ہیں کہ رب آپ پیچھے کیا کھڑی ہو, آؤ اس بچی کا تعارف کرواتا ہوں. توجہ عزیزان ایمان, آؤ اس بچی کا تعارف کرواتا ہوں. سنو, اس بچی کو میں نے ایسے ہی مانگا ہے جیسے میرے بابا نے عباس کو مانگا ہے.
یعنی نماز شب میں اس بچی کو مانگا ہے. اچھا یہ اتنی محترم بچی ہے. کہا ہاں یہ محترم بچی ہے, یہ میرے سکون کا نام ہے, یہ میرے سکون کا نام ہے. رباب سنو, اگر کائنات ایک لمحے کے لیے بھی امامت کے وجود سے خالی ہو جائے تو یہ پوری کائنات بکھر جائے, پوری کائنات ختم ہو جائے. یعنی اگر امام کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے ہٹ جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے. امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سنو رباب, یہ کائنات کا سکون امام ہے. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ کائنات کے سکون کو امام کہتے ہیں اور امام کے سکون کو سکینہ. بھائی میں کائنات کا سکون ہوں کہ جس سے کائنات ٹھہری ہوئی ہے, اور یہ میرا سکون ہے. رباب اس بچی کے پیروں کا بوسہ دو. رباب نے سوال کیا, اے میرے والی و وارث اس بچی کے پیروں کا بوسہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے یہی پیر ہوں گے کہ جو مدینے سے یزید کی بیعت کی لاش کو روندتے ہوئے شام تک جائیں گے. بھئی اپنے ننھے قدم سے یزیدیت کے جنازے کو ایسا روندے کی کہ یزیدیت قیامت تک کے لیے مردہ باد کہلائے گی. یہی وجہ ہے کہ شہزادی قید خانہ شام میں بھی زندان میں رہ کر کمسنی کا عالم ہے, 4 برس کی بچی کو عزیزان ایمان سہارا دیا جاتا ہے, لیکن اس 4 برس کی بچی نے اسلام کو بڑھ کر سہارا دیا ہے. 4 برس کی بچی, وہ کتنا بڑا سین ہوتا ہے 4 برس کا. معمولی ایک چھوٹی سی بچی عام طور سے معاشرے میں, لیکن عزیزان ایمان معاشرے کی بیٹیاں اور ہوا کرتی ہیں, امامت کی بیٹیاں اور ہوا کرتی ہیں. یہ امام کی بیٹی ہے. اس بچی نے خود تو زندان شام میں رہنا پسند کیا, لیکن زندان شام سے اسلام کو رہائی دے گئی, دین اسلام کو آزاد کر گئی. اللہ اکبر. جو مصیبتیں شہزادی سکینہ پر ہوئی کوئی بیان نہیں کر سکتا. جو مصیبتیں شہزادی سکینہ پر ٹوٹی ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو صرف تصور کرتے ہیں, ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. بچوں نے اہتمام کیا ہے, نوجوانوں نے اہتمام کیا ہے. پروردگار جن بچوں نے اس عزا کا اہتمام کیا ہے, اس شب داری کو منعقد کیا ہے, انہیں سیرت آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار انہیں مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما. ان کے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخشتے. عزیزان ایمان بچوں نے اہتمام کیا ہے, یقیناً شہزادی جزائے خیر دیں گی. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, جو باہر سے سن رہی ہیں وہ سنیں کہ 4 برس کی بچی ہے. 4 برس کی بچی کو یہ شعور نہیں ہوتا عزیزان ایمان کہ کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں, بالیاں کیسے پہنے جاتی ہیں, چوڑیاں کیسے پہنی جاتی ہیں. بچیاں عزیزان ایمان بڑی کمسن معصوم ہوتی ہیں, بڑی پیاری ہوتی ہیں. اگر بچیوں کو شعور بھی ہوتا ہے تو عزیزان ایمان ان بچیوں سے والدین محنت نہیں کرواتے, مشقت نہیں کرواتے. یعنی اگر بڑی بہن ہے تو بڑی بہن اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتی ہے, اگر اس کی پھوپھی ہے تو پھوپھیاں اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتی ہیں, اس کی خالہ ہے تو خالہ اسے پیار کرتی ہیں. بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہنوں سے محبت کرتی ہیں. اور جب سجانے اور سنوارنے کی بات ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بڑی بچیاں سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں. عزیزان ایمان آپ احساس کر رہے ہیں, میں جہاں تک لے کر جانا چاہتا ہوں. شہزادی سکینہ 4 برس کی ہے. اس 4 برس کی بچی کو عزیزوں کسی نے زمین پر چلنے نہیں دیا. عزیزوں جب بھی زمین پر چلنا چاہتی تھی تو کبھی بڑھ کر علی اکبر آغوش میں اٹھا لیتے تھے, تو کبھی عباس پیار کرتے تھے, کبھی سید سجاد پیار کرتے تھے, تو کبھی فاطمہ صغرا پیار کرتی تھی, کبھی زینب پیار کرتی تھی. ارے یہ بچی گودیوں کی پلی ہے, عصمتوں کی پلی ہے, طہارتوں کی پلی ہے, طہارتوں کی آغوش میں پلی ہے. عزیزان ایمان اس بچی کے پھول سے نازک رخسارے
پر عصمت کے بوسے ہیں۔ عزیزان ایمان، چھوٹی سی بچی ہے کہ جسے چچا عباس نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارہ پہنایا تھا۔ عید کے موقع پر عباس نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو گوشوارہ پہنایا تھا۔ ابھی سکینہ کے تابوت کی زیارت ہوگی۔ بھتیجیوں کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے اور چچا کو اپنی بھتیجی سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ چچا نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ لیجئے کربلا کا میدان ہے، کربلا میں لاشوں پہ لاش لا چکے حسین، حسین قربان ہو چکے۔ ارے شام غریبہ میں آگ لگی۔ اب حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جس کی طرف ایک ملعون آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ملعون کوئی اور نہیں، شمر ملعون ہے۔ ارے شمر آگے بڑھ رہا ہے، بچی کو تازیانہ مارتا ہے، بچی زمین پر گرتی ہے۔ بچی نے دونوں ہاتھ جوڑے، کہا مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا تیرے کانوں میں جو گوشوارے ہیں یہ مجھے دے دے، یہ جو بندے ہیں، یہ جو بالیاں ہیں مجھے دے دے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے، تھوڑی دیر کانوں پر رکھے، اس کے بعد سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر کی طرف ڈال دیا، پھر ہاتھوں کو بلند کیا، پھر ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ کبھی ہاتھ اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، کبھی کانوں تک لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے آتی ہیں۔ شمر کہتا ہے اے بچی کیا ہوا، تو بندے کیوں نہیں دیتی؟ کہا بندے چچا نے پہنائے تھے، مجھ سے اتارنے نہیں آتے، آج تک میں نے کوئی چیز خود سے نہیں پہنی۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان، اتنا سننا تھا کہ اس ملعون نے اپنے نجس ہاتھوں سے سکینہ کی بالیوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ ارے پوری طاقت و توانائی سے سکینہ کے بندوں کو اتارا نہیں بلکہ کھینچا۔ اب جو بندوں کو طاقت و توانائی سے کھینچا، ارے سکینہ کی لوے پھٹی، خون جاری ہوا۔ سکینہ نے برات کا رخ کیا، آواز دی اے چچا عباس، آپ نے جو بندے پہنائے تھے ظالم نے اتار لیے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزیز علیمان، تھوڑا سا آوازیں گریہ بلند ہو جائے، رونے میں شرم نہ کیا کیجئے، اس طرح سے روئیے کہ جیسے کوئی ضعیف اپنے جوان کی میت پر روتی ہے۔ بس عزیزہ آخری ملحہ ہے، تابوت ابھی برآمد ہوگا۔ عزیز تاریخ اسلام میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے نہلانے والے چیخ مار کر غش کھا کر زمین پر گر گئے ہیں۔ پہلا جنازہ جناب فاطمہ کا ہے۔ جناب فاطمہ کو جب غسل دینے کے لیے مولا کائنات آگے بڑھے ہیں، جب غسل دیتے دیتے پسلیوں تک ہاتھ پہنچا ہے تو مولا کائنات کی ایک چیخ بلند ہوئی، امیر کائنات غش میں چلے گئے۔ سلمان نے بعد میں پوچھا مولا آپ تو صابر ہیں، آپ سے بڑا کوئی صابر نہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ غش میں چلے گئے؟ آپ نے چیخیں بلند کی۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے جواب دیا اے سلمان، ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور سیدہ نے مجھ سے چھپایا تھا، اسی حالت میں سیدہ گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ پہلا جنازہ تھا۔ عزیز تاریخ اسلام میں دوسرا جنازہ ارے سید سجاد کا ہے کہ جب 5ویں امام نہلانے کے لیے آگے بڑھے ہیں، غسل دینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو سید سجاد نے پاؤں سے کپڑے ہٹانے شروع کیے۔ اب جب پاؤں سے کپڑے ہٹائے ہیں تو ایک مرتبہ چیخ مار کر مولا 5ویں امام غش میں چلے گئے، ارے بے ہوش ہو گئے، غش میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب بعد میں کسی نے پوچھا اے مولا آپ غش میں کیوں چلے گئے، آپ نے چیخ بلند کیوں کی؟ ارے کہا نہ پوچھ، میرے بابا کو کربلا کے میدان سے شام تک بیڑیاں پہنا کر قید میں رکھا گیا۔ ارے بیڑیوں کا اثر ایسا تھا کہ جب میں نے کپڑوں کو ہٹایا تو میرے بابا کے پیروں کی ہڈیاں ارے وہ نشان دکھائی دیے جو مجھ سے برداشت نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، بس آخری مرحلہ ہے، تابوت آئے گا، زیارت کر لیجئے گا۔ بس عزیزان ایمان، وہ آخری جنازہ کسی اور کا نہیں، سکینہ بنت الحسین کا ہے۔ جب بابا کو یاد کرتے کرتے یہ بچی قید خانہ شام میں رخصت ہو گئی، بھائی
علی کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کیسے تربت بنائی ہوگی۔ ارے غسالہ کو جب بلایا گیا، غسالہ نے چاہا کہ لباس کو جدا کرے، جیسے ہی لباس کو جدا کرنا چاہتی ہے کہ لباس کے ساتھ میں سکینہ کے بدن کی کھال بھی آ رہی تھی، جلد بھی آنے لگی۔ غسالہ نے ایک چیخ بلند کی، بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں پوچھا جب ہوش آیا کہ اے زینب یہ بتائیے اس بچے کو آخر مرض کیا تھا، اس بچے کو آخر ہوا کیا تھا کہ جب میں اس کے بدن سے لباس کو جدا کرتی ہوں تو لباس کے ساتھ میں بچے کے بدن کی کھال بھی نیچے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! سید سجاد نے یہ جیسے ہی سنا تڑپ کر آواز دی، ارے سکینہ کو انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ ارے سکینہ کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ سکینہ کا بدن زخمی ہے، سکینہ کے بدن سے لباس چپٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر! بے غسلوں کا دان مثل حسین سید سجاد نے شام کے زندان میں سکینہ کو قبر کی آگوش میں اتارا، قبر سے دو ہاتھ آئے، اے میرے لاڈلے سجاد میری بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر دے، اب وہ باپ کے سینے پر سوئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔